تاثرات رمضان اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین یہ سلسلہ اسلامک ٹاک کا ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح تشریف فرما ہے مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، مختلف موضوعات پہ بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں کہ وہ موضوع ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، یا ہمیں بہت کچھ دین کی سمجھ آتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف شکریہ لائے آپ کا، ہیں، بہت اچھا تھینک یو لگا، آپ کا بھی۔ ویلکم۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فائدہ کامران کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو۔ اب ناظرین ہم مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جس طرح میں نے پروگرام کے ابتدائیہ میں آپ سے عرض کی تھی کہ جو ایک طرف تو اخوت اور بھائی چارہ ہے، یعنی اخوت لوگوں میں لوگوں کی مدد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ یعنی ایک دوسرے کو کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لینا جیسے سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ ہے صلہ رحمی کا، یعنی ہماری ماں یا باپ سے جو لوگ جڑے ہیں ان سے ہمارا جو رشتہ بنتا ہے، ان کا حق کہاں آتا ہے، ان پہ ہمیں کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے دنیا جہان کے لوگ اور دور دراز کے علاقوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو اردو محاورے میں کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا، لیکن اسلام نے اس بات پہ زور دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا حق اپنے اقربا سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کہیں جا کے پھر یتیم، مسکین اور دوسرے لوگ آتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب جنہیں کہا جاتا ہے، اقربا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، اقربا، پروری، یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، قربت کے رشتوں کو اگر ہم ان کی پرورش کریں، ان کو نواز کے، تو یہ کہلائے گا اقربا پروری۔ یعنی میں کسی پوزیشن پہ ہوں اور میں اپنی رشتہ داروں کو، دوسرے لوگوں کو جو ہے اگنور کر کے اپنے رشتہ داروں کو اگر فائدہ پہنچاؤں گا تو یہ چیز کہلائے گی اقربا پروری۔ لیکن اسی طرح سے جو زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے لوگوں پہ خرچ کرنی ہے، اس کے بعد کہیں اور نکلنا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اخوت اور بھائی چارے کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے درمیان جو ہے صلح کراؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ اخوت اور بھائی چارے کے ضمن میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ کثرت سے اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اخوت بنا ہے اخن سے، اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی۔ اب بھائی جو آپس میں جو سگے بھائی ہوتے ہیں، یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ان میں کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے، اس کا قرآن مجید فرقان حمید نے بہترین اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث کریمہ اس پر شاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو ساتھ بٹھال کے آپ جب اخوت کا درس دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر عمر تمہارا بھائی ہے، عثمان غنی کو فرماتے عثمان عمر تمہارا بھائی ہے، حضرت علی کو فرماتے علی عثمان تمہارا بھائی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات سے یہ ہمیں ساری چیزیں الحمدللہ مہیا ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ والے اور گریہ زاری کرنے والے صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ صحابی تھے، سب سے زیادہ عمر سب سے زیادہ، یعنی 250 آپ سال فارس سے آئے تھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے، اور یہ دعا تھی کہ میری عمر میرا ساتھ دے دے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکوں، اس لیے کہ غیر مسلم تھے اور فارس کے تھے، اور اسی لیے اسی نسبت سے نام سلمان فارسی تھا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے آئے، اور اس کے بعد بھی ان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی جو مہر نبوت تھی، دراصل ان کو راہبوں نے جو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں، تو اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے زکوٰۃ کہہ کے دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر تحفہ کہہ کے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ان کو مختلف راہبوں نے، کیونکہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے اور عبرانی زبان کے ماہر ہوا کرتے تھے، ان کو بتائی ہوئی تھی۔ 90 برس سے، کئی روایتوں میں ہے کہ 90 برس سے زیادہ کی عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب سے معمر ترین صحابی تھے، اور آخرکار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں دیتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مہر نبوت کا دیدار کر لیتے ہیں، پھر تو وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے قربان تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مواخات میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی حضرت سلمان فارسی کو مدینہ بنایا۔ کیا فرمائیں گے سر؟ آپ نے ماشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور آپ سے کئی سو احادیث مروی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ایک مادہ پایا جاتا تھا صلہ رحمی کا اور محبت اور اخوت کا، صحابہ کے اندر سرکار فرماتے اپنے بھائی سلمان کو دیکھو کہ صحابہ کے ساتھ میل جھول میں کتنا آگے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق ملتا ہے، جب آپ اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں ہوتے تو آپ ان کا حال احوال پتہ کرتے، معلوم کرتے، اور کوئی کمزور صحابی ہوتا اور آپ فرماتے کہ کل تو کام پر کس ٹائم جاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ اچھا، وہ صحابی کہتے، وہ حیران ہو جاتے تھے، بھلا میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے جائیں گے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنے دن مجھے کوئی کام نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جا کے تمہارا ہاتھ بٹاؤں۔ واہ۔ آج ہمارا تو قانون اور قاعدہ یہ ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ کسی کام میں شریک بھی ہو جائیں تو ہم اپنا فائدہ، اپنا نفع پہ لے لیتے ہیں، اپنا فائدہ اپنا نفع دیکھیں گے۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ صحابی کے ساتھ کام پر جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں کٹواتے ہیں، اس شہر میں بکواتے بھی ہیں، ساری مدد دیتے ہیں۔ جب واپسی آتے ہیں تو صحابی کچھ اپنی طبیعت کے مطابق ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا بھائی کا کام ہو گیا، میرا بھائی خوش ہو گیا، تو اس سے بڑی اور مجھے خوشی کیا ملے۔ آج کل ہیں کوئی ایسے لوگ، کہیں ملتے ہیں آپ کو؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ڈاکٹر صاحب، مخلص آج لوگ کل نہیں ملتے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، آج کل تو لوگ ایک دوسرے کا حق مار جانا، مارنے کی توقع کھا رکھتے جانا، ہیں، کھا جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہو سکے، اور اس بات کو بڑی دانائی سمجھتے ہیں، عقل مندی سے۔ اس چیز کو عقل مندی سمجھی جاتی ہے، شارپنیس سمجھی جاتی ہے، سمجھاتے ہیں کہ جی بہت تیز آدمی ہے، اگر کسی کو مان لے کے اس نے کھا لیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اتنا ذہین ہے روزمرہ کے مسائل اور اتنا ماہر ہے اپنے کام کا کہ وہ کم از کم دوسرے کا مال کھا گیا۔ مال کھا گیا، وہ اس کو اپنی واہبائی سمجھتے ہیں، اپنی عقل مندی، اپنا ہنر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو فلاں سے ہم نے مال۔ جب سرکار کو سلمان فارسی کا یہ عمل معلوم ہوتا تو سرکار اتنے خوش ہوتے تو سرکار فرماتے میرے صحابہ تمہارے اس عمل سے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ بے شک۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں ان کی جو ذاتی گرامی ہے وہ اخوت اور بھائی چارے سے لبریز تھی، یعنی سگے بھائیوں میں اتنی محبت نہیں پائی جاتی تھی جتنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے بے شک بے شک، کیونکہ وہ تیار رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، بے شک وہ الفاظ جھڑتے تھے، ترتیب پاتے تھے، صحابہ اکرام اس کو اپنی ذات میں ایسی جگہ دیتے، آج تاریخ ان کی زندگیوں سے بھری ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی خیر کا خواہی، اس کی ہمدردی، اس کی دلجوئی، اس کی مدد کرنا مسجد نبوی میں ماہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اچھا، یہ دوبارہ بتائیے گا سر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی مسلمان کی دلجوئی، ان کی مدد اور ان سے صلہ رحمی
اور ہمدردی، نرمی اور شفقت کرنے میں ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے افضل سمجھتا ہوں. واہ، یہ اس سے سلمان- زیادہ بہتر سمجھتا اس ہوں سے بہتر افضل سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائی اور اس کا خیال ایک رکھیں. مومن کا دل خوش ہو جائے، اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کی بے شک. مدد ہو جائے. بے شک. کہا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے افضل میرے نزدیک افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صحابی رسول کہہ رہے سبحان ہیں اللہ. جو قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے تھے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت قرآن اور محفوظ جلوت کیا کرتے تھے. سب ان کے سامنے بہت سے کاتبین وحی تھے جو کہ باقاعدہ وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، اس کو باقاعدہ لکھا جاتا لکھا تھا. جاتا. اور پھر حفاظ اکرام تھے حفاظ اکرام تھے. جو حفظ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ایک ایک دوسرے صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ بڑی بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اکثر لوگ جو ہیں وہ یعنی قرآن پاک آپس میں ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہوتے تھے. ایک صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کو چیک کرتے تھے کہ آیا یہ صحیح یاد کیا گیا ہے، آیات ٹھیک ہے یعنی. تو لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا جتنے حفاظ اکرام جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا. سبحان اللہ. بالکل. تو سر کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کل لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ سگے بھائی بہنوں میں محبت نہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں. ایک دوسرے سگے بھائی بہنوں کا ماں باپ میں سے کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو ترکے میں سے چاہتے ہیں حق کھا جائیں. کیا کریں اس کا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت عظیم الشان فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا، الا اخبرکم من افضل من الصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں نماز، روزے، صدقے سے افضل کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنے؟ سارے صحابہ خوش ہوئے اور عرض کرتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں. بالکل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں صدقات، نماز، روزوں سے بڑھ کر اللہ تمہیں اجر دے، تو اپنے آپس کے میں مسلمانوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر بہترین رابطے قائم کرو. سبحان اللہ. بہترین ان کے درمیان صلح کرو، بہترین ان کی دل جوئی کرو، بہترین ان کی مدد کرو، بہترین ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جایا کرو. سبحان اللہ. صحابہ اکرام جب سنتے تو خوش ہو جاتے. کیا بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اندر ایسی خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ ہم حضور کی ذات پر رشک کرتے تھے بے شک. کہ سرکار ہم نے کیسے نصیب اچھے پائے ہیں کہ ہمیں آپ کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. بالکل. کہیں دوستیوں کی تو ہمیں بڑی مثالیں ملتی ہیں، کتاب میں موجود ہے. کہیں ہمیں اختلافات کی مثالیں نہیں ملتی، کہیں ہے ہی نہیں. یہ بڑی بات ہے. اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھی کھلی کتاب کی طرح. اس کی بدولت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپس میں کتنی محبت اور شفقت اور عزت، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. بہرحال مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت اچھا لگا آج بھی آپ نے جس طرح سے صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بتایا، بہت اچھا لگا. اب ہم یہاں درخواست کرنا چاہیں گے، فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائدہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی نہ آئے گا جہاں میں،
खुशबू है दो आलम में तेरी है गुलचिदा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। फ़ायदा कामरान साहिबा, आपने ये नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं एक दफ़ा फिर। एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात। मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इक़बाल के साथ।